مجھے طلاق چاہیے، ابھی اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی 16 سنگھار کیے، وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑتے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں۔ غازان بھائی، وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی تھی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اپنی شدت سے اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک ہی محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ؟ شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑ کر اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس پہ جھکتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گھونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ غازان کے اس انداز پہ وہ اس کی جانب شکوہ کناں انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اسے اپنے لبوں پر سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی تو وہ اپنی شرافت بھلا کر بے باکی پر اتر آیا تھا۔ لیکن شانزے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے ناپاک کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرے سانس بھرتے وہ ڈراور میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا، لائٹر سے سگریٹ سلگائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہیں ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کر کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی کوئی اپنا گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز ہی بے سکونی میں بدل گیا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ بہت روئیں۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکیں۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک ہی اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر ماہروخ کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھیں، اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو ماہروخ سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ ماہروخ پر جا ٹھہری۔
اس کی نگاہیں بھی غازان پر ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جنہیں دیکھتا غازان لب بھینچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ ماہ رخ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ غازان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پر کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھ گیا کہ اسی پل شانزے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پر بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں، پلیز، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پر کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان بھا۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز کھری کو محسوس کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ شانزے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شانزے لاجواب ہوتی، چپ ہو کر رہ گئی۔ بلکہ وہ تو گنگ تھی، آخر غازان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پر سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کر ڈم لائٹس میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غازان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پر نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بھانجی ماہ رخ کے ساتھ جوڑا تھا، جس پر نہ تو وہ ناراض تھا اور نہ ہی راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھیں اور بہت خوش بھی تھیں، پر ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور ماہ رخ کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں